Hello and welcome to another episode of Post Market Analysis. Today is 20th of December 2024. उम्मीद है आपका आज का ट्रेडिंग सेशन अच्छा रहा होगा, जहां पे मार्केट में हमने एक दफ़ा फिर से पॉजिटिविटी को वापस आते हुए देखा। मार्केट ने बहुत अच्छे पॉइंट्स के साथ पॉजिटिव नोट हमें आज क्लोजिंग दिखाई। सो इट वाज एक थोड़ा सा अच्छा दिन था, जहां पे बहुत से इन्वेस्टर्स ने, बहुत से मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने सुकून का सांस लिया होगा कि शायद मार्केट जो है दोबारा अपना रिवाइवल शुरू कर रही है। बट इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग, क्योंकि इस वक्त तक मार्केट इज स्टिल इक्वली बैलेंस्ड। इस वक्त बुलिश एंड बियरिश दोनों जो हैं वो मार्केट में पाए जाते हैं। मार्केट में थोड़ा सा हमें टाइम मजीद चाहिए होगा मार्केट को थोड़ा सा सेटल डाउन होने में, और मार्केट को दोबारा अपनी स्ट्रेंथ गेन करके पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चलने के लिए। सो आज का जो दिन है, जहां पे पॉजिटिविटी देखी गई, पॉजिटिव नंबर्स के साथ क्लोजिंग देखी गई, ऑलमोस्ट 3000 प्लस पॉइंट्स के साथ मार्केट ने आज हमें क्लोजिंग दिखाई। सो ओवरऑल मार्केट में तमाम इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं इस वक्त तक, बट चूंकि एक अच्छा करेक्शन का फेज गुजरा है, सो इट विल बी बेटर फॉर अस नॉट टू हरी, नॉट टू जंप टू द कंक्लूजन। मार्केट में मंडे के दिन का जो सेशन होगा दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और वहीं से हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि मार्केट सेटल डाउन हो चुकी है या मार्केट में अभी कुछ मजीद करेक्शन और कंसोलिडेशन का अमल चलना है एक आध एक सेशन के लिए। सो चलते हैं आज की वीडियो के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो सारी नहीं भी देखते, काइंडली जो वीडियो है उसके शुरू का कुछ पोर्शन देख लेना। शायद आपको आने वाले दिनों में हेल्पफुल साबित होगा एज फार एज इंफॉर्मेशन इज कंसर्न। हम सब जानते हैं, जब हम टेक्निकल चार्ट्स पे बात करते हैं तो हम डेफिनेटली देखते हैं कि सपोर्ट लेवल्स एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की हम बात करते हैं। और इधर हम जब भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो सपोर्ट लेवल्स जो होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। थोड़ा सा हमें एक आइडिया हो जाता है कि मार्केट कहाँ पे कितने उसको सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अवेलेबल है या एक छोटी सपोर्ट अवेलेबल है, और कहाँ से उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं टू बाउंस बैक, टू रिटर्न, या अपने जो मोमेंटम उसका अप ट्रेंड में दोबारा वापसी के लिए। सो हम इन तमाम लाइंस के साथ जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, वी आर ऑल अवेयर ऑफ दिस थिंग। इसी को हम आगे लेते चलते हैं। देयर इज ए योयो सपोर्ट थ्योरी। योयो आप सब वाकिफ होंगे, बच्चों का एक खिलौना है। हम सब वाकिफ होते हैं, बचपन में अक्सर बच्चे हम खेले भी हैं इस खिलौने के साथ। सो इन द स्टॉक मार्केट एंड इन द टेक्निकल एनालिसिस सेक्शन एक योयो सपोर्ट थ्योरी है विच इज़ वेरी रेलिवेंट। जो मार्केट की जो बाउंस बैक होता है या जो रिबाउंड होता है या मार्केट की वापसी अप ट्रेंड में आने के लिए, तो उसको योयो सपोर्ट थ्योरी से भी देखा जाता है बाय डिफरेंट टेक्निकल एनालिस्ट्स। उम्मीद है आप कुछ लोग इससे वाकिफ होंगे, जो नहीं वाकिफ होंगे यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। सो जहाँ पे हमने बात की थी सपोर्ट लेवल्स की, सो फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली का एक चार्ट देखते हैं और हम कहते हैं कि लेट्स से 97,500 एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। सो हम अक्सर देखते हैं कि जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही होती है, मार्केट में करेक्शन का अमल होता है, तो मार्केट अपने सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेकर वापसी का सफर जारी शुरू कर देती है, जिसको हम कहते हैं कि जी ये सपोर्ट लेवल इसका एक बहुत स्ट्रांग है। बट अगर आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे तो जो योयो है वो इस सपोर्ट से टकरा के वापस आ रहा है। तो इसको अगर हम टेक्निकली ज़बान में बात करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योयो सपोर्ट थ्योरी, तो इसको हम कहते हैं द पुश बैक इफेक्ट, जिसको आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो सपोर्ट लेवल है उसने मार्केट को पुश बैक किया है दोबारा से अपवर्ड ट्रेंड में। इसी तरीके से हम दूसरी एक सिचुएशन भी देखते हैं मार्केट में, जब हम देखते हैं कि सपोर्ट लेवल अभी दूर होता है और मार्केट पहले से वापस चली जाती है, तो इसको टेक्निकल ज़बान में अंडर द लाइट
ऑफ योयो सपोर्ट थ्योरी हम कहते हैं द पुल बैक इफेक्ट। पुल बैक इफेक्ट इसको इसलिए कहा जाता है कि मार्केट का मोमेंटम और मार्केट के सेंटिमेंट्स इतने पावरफुल होते हैं कि वो मार्केट को पहले ही अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ और उसको एक अपवर्ड ट्रेंड में दोबारा से चलाना शुरू कर देते हैं। इसको कुछ लोग जो पुल बैक इफेक्ट है इसको रिवर्स ग्रेविटी भी कहते हैं। जहां पे हम सब वाकिफ हैं कि ग्रेविटी जमीन अपनी तरफ चीज को खींचती है, तो रिवर्स ग्रेविटी जो होती है वो दोबारा उसको ऊपर आसमान की तरफ की तशबीह दी जाती है कि उसको वापस अप ट्रेंड में टुवर्ड्स स्काई मार्केट को खींचती है। सो ये दो चीजें जो हैं, जो पुश बैक है एंड द पुल बैक इफेक्ट, these are very important to understand for all the market participants, स्पेशली जब मार्केट एक करेक्शन के फेज से गुजर चुकी है या गुजर रही है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या आ जाती है लेडीज एंड जेंटलमैन? देखिए, जब हम पहला देखते हैं जो चीज हमने पहली देखी जहां पे हमने पुश बैक इफेक्ट देखा, ये हमेशा एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न समझा जाता है मार्केट का अप ट्रेंड में वापसी के सफर के लिए। वो इसलिए कहा जाता है कि मार्केट को अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मिलता है और जहां से टकरा के मार्केट वापस जाती है, तो इसका दूसरा मतलब ये लिया जाता है कि जो आपकी करेक्शन है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, लिहाजा उसको जैसे ही एक अच्छा सपोर्ट लेवल मिलता है वहां से वो बाउंस बैक लेती है। सो टेक्निकली जो पुश बैक इफेक्ट है इसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न समझा जाता है स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजीज में, जबकि अगर हम इसके ऑपोजिट जो पुल बैक इफेक्ट है, ऑल्दो के वो भी एक अच्छा होता है क्योंकि दोबारा से आपको एक अप ट्रेंड में पॉजिटिव मोमेंटम में मार्केट को चलाता है, बट इसको थोड़ा सा डेलिकेट समझा जाता है, सेंसिटिव समझा जाता है, क्योंकि किसी भी टाइम पे मार्केट दोबारा से अपना करेक्शन का फेज शुरू कर सकती है। सो एज कंपेयर टू द पुश बैक इफेक्ट, जो पुल बैक इफेक्ट है इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं समझा जाता स्टॉक मार्केट की जो टेक्निकल एनालिसिस की जो डिफरेंट थ्योरीज हैं उसमें। सो अभी जो हमने देखा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जहां पे 4 सेशंस में हमने एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन का अमल देखा और उसके बाद आज के दिन हमने मार्केट में वापसी का एक सफर देखा। तकरीबन 3200 पॉइंट्स मार्केट ने एड अप करके हमें आज क्लोजिंग दिखाई, बट यहाँ पे ये आपको बहुत ज़रूरी है बताना कि ये जो मार्केट ने आज हमें दिखाया अप ट्रेंड, ये पुल बैक इफेक्ट है। ये अपने जो सपोर्ट लेवल है वहां से मार्केट ने बाउंस बैक नहीं लिया, उससे पहले ही मार्केट ने अपने वापसी का सफर शुरू कर दिया है। अब हम इतने कॉन्फिडेंटली ये बात कैसे कह सकते हैं, वो हम आगे चल के वीडियो में विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट चीजें आपके सामने खुद आएंगी, जिससे आप खुद देख सकते हैं कि ये मार्केट क्या पुल बैक इफेक्ट के थ्रू वापस गई है या पुश बैक इफेक्ट के थ्रू वापस गई है। बिफोर वी मूव ऑन टू द वीडियो, जो आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज आज के दिन हम जिसके लिए वेट कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने वीडियो भी देर से अपलोड की, वो है फॉरेन एंड लोकल इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जो डेटा। चूंकि ये थोड़ा सा लेट आता है, तो हम इसकी आज इंतजार कर रहे थे कि जिस वक्त ये डेटा आएगा, और इसमें हम कुछ चीजें देखकर आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे ताकि मंडे के दिन के लिए हम सबको थोड़ी सी ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि मार्केट किस तरीके से चल सकती है। सो अगर आज क्या आप देखते हैं फीपी लिपी का डेटा, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने नेट सेलिंग की है 1.49 मिलियन डॉलर्स की, जबकि जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने नेट बाइंग की है 1.49 मिलियन डॉलर्स की। अगर हम डिटेल जाते हैं इन्वेस्टर टाइप की और उनकी ग्रॉस और ग्रॉस सेलिंग की डिफरेंस में देखते हैं, तो आज बैंक्स ने सबसे ज्यादा बाइंग की है 7.42 मिलियन डॉलर्स की, ब्रोकर्स ने आज सबसे ज्यादा सेलिंग की 2.59 मिलियन डॉलर्स की। इसके बाद अगर हम फॉरेन कॉर्पोरेट्स को देखते हैं तो आज उन्होंने भी सेलिंग की है 2.46 मिलियन डॉलर्स की। इंडिविजुअल्स ने आज थोड़ी सी कम बाइंग की है एज कंपेयर टू यस्टरडे, विद द नंबर्स दैट केम आउट टुडे टू बी 2.51 मिलियन डॉलर्स टू बी स्पेसिफिक।
اور اس کے علاوہ اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو میوچول فنڈز نے بھی $6.55 ملین کی سیلنگ کی ہے. Now this data is very important ladies and gentlemen, اور آج ہم اس کو کیوں دکھانا چاہ رہے تھے آپ کو اور اس کی کیا خاصیت ہے آج کے دن کے حوالے سے. کیونکہ مارکیٹ میں جب کریکشن کا ایک ہم نے دیکھا تھوڑا سا ایک پیچ رکا اور آج مارکیٹ میں ایک ریکوری دیکھی جہاں پہ مارکیٹ پارٹیسپینٹس نے بہت انتھوزیاسٹکلی آج بائنگ کی ہے which is a positive sign for the market. بٹ تھوڑا سا جہاں پہ ہم میوچول فنڈز کے حوالے سے بہت باتیں سن رہے تھے کہ جی چونکہ میوچول فنڈز نے آج سیلنگ شروع کی ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ پریشر آیا ہے اور کریکشن کا ایک فیز شروع ہوا ہے. سو ہم نے آج تھوڑا سا ایک پازیٹیو جو چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ آج بینکس نے ہیوی بائنگ کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیویجولس کو جو ہم پچھلے کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں اسپیشلی جو پاکستان کے ہیں یا جو اوورسیز پاکستانیز ہیں دونوں نے آج پھر اچھی بائنگ کی ہے. سو پازیٹیو انڈیکیٹر آج کے دن کی پرفارمنس کے حوالے سے. بینکس کو جو بائنگ ہے اس کو ہم اس لیے امپورٹنس دے رہے ہیں کہ ایک تو سال کا اینڈ ہے, انٹرسٹ ریٹ میں کمی آئی ہوئی ہے اور تھوڑا سا بینکس کو ہم جو ڈفرینٹ ٹیکس کے ریشوز کے حوالے سے انڈر پریشر دیکھ رہے تھے. سو بینکس دوبارہ سے بائنگ سپری میں داخل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم دیکھیں گے کہ بینکس کی پرفارمنس بھی کافی اچھی تھی. سو اٹ از اے پازیٹیو انڈیکیٹر آج کے دن کے اختتام پہ منڈے کے دن کے حوالے سے. اگر آج کے ہم سیشن سمری کو دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ آج مارکیٹ واز انڈر پریشر, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, کیونکہ مارکیٹ میں ہم نے صبح جو تھا پریشر دیکھا, مارکیٹ میں والیٹیلیٹی کافی زیادہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو پرائسز تھے وہ بہت تیزی سے گر رہے تھے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں جو ہے تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا, اس کے بعد مارکیٹ نے تھوڑے سے اپنے لیولز کو اچیو کیا, پروفٹ ٹیکنگ بھی ہمیں نظر آئی مارکیٹ میں اور ایک طرح سے مارکیٹ نے آج ہمیں تھوڑا سا اظہار کیا اس بات کا یا اس نے احساس دلانے کی آج کوشش کی ہے کہ وہ ریگین کرنا چاہتی ہے اپنا جو مومنٹم ہے جو اس کریکشن سے پہلے کا تھا. سو دیٹ از پازیٹیو, کیونکہ مارکیٹ کا جو آپ اینڈنگ سیشن دیکھتے ہیں تقریباً 3:30 بجے سے جو بات کا ٹائم ہے دیٹ واز آل پازیٹیو, جس میں مارکیٹ نے بہت اچھے نمبرز بھی ہوئے, والیومز بھی اچھے جنریٹ ہوئے. آلدو کہ آج اوور آل والیومز میں تھوڑا سا کمی رہی ہے بٹ وہ نیچرل ہے, جہاں پہ کل ایک بلڈ بات دیکھا گیا تھا, اتنے ہیوج نمبرز کے ساتھ مارکیٹ نے کل کریکشن دکھائی تھی, تو آج مارکیٹ کے پارٹیسپینٹس کو تھوڑا سا ڈسٹنس رہنا نیچرل ایک عمل ہے. سو آج کی جو کلوزنگ ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ فیز آف آج کے پورے دن کا سیشن کا, جہاں پہ ہم نے پازیٹیوٹی کا ایک اسٹرانگ سینٹیمنٹ دیکھا ہے. اگر ہم سیشن آؤٹ لک کی بات کرتے ہیں تو یو آر آل اویئر, کیونککہ آپ سب مارکیٹ میں ہی کام کرتے ہیں, کہ فائنلی مارکیٹ نے آلدو کہ گیپ ڈاؤن اوپننگ کے ساتھ آج اوپننگ دکھائی تھی بٹ فائنلی 3238 پوائنٹ ایڈ کر کے 1,09,513 پہ ایک سالڈ اپ ٹرینڈ میں کلوزنگ آج ہم دکھائی. اگر ہم ٹوٹل مارکیٹ انڈیکیٹرز اور آؤٹ لک کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹ کے انڈیکیٹرز آر آل پازیٹیو, جہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ بھی ہے. مارکیٹ از ان دا کنسالیڈیشن فیز, وہ نیچرل ہے, کریکشن کے بعد مارکیٹ اپنے آپ کو ہمیشہ کنسالیڈیٹ ہی کرتی ہے. اگر آج کو ہم والیومز کو دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کل کی نسبت KSE 100 انڈیکس نے والیومز کم جنریٹ کیے, انٹرسٹنگلی کیونکہ آج ہم نے بہت سی چیزوں کے ریوائیول بھی دیکھا, بہت سی اسکرپٹس کا ریوائیول دیکھا ان دا اسٹاک ایکسچینج. سو آج ہمیں ڈیفینیٹلی KSE 100 انڈیکس میں اچھے والیوم جنریٹ ہوتے ہوئے نظر آنے چاہیے تھے, بٹ چونکہ کل ایک بہت میسو کریکشن کا ایک پیچ آیا تھا جس کی وجہ سے کافی پارٹیسپینٹ جو تھے ان میں تھوڑا سا خوف بھی تھا اور انہوں نے مناسب سمجھا آج مارکیٹ کی کارروائی سے دور رہنے میں. سو منڈے کا دن بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ مارکیٹ آیا ٹرو سینس میں کریکشن اپنی ایک فیز گزار چکی ہے اور اپنا اپ ٹرینڈ دوبارہ سے کنٹینیو کرنے جا رہی ہے, یا ہم تھوڑا بہت فلکچویشنز دیکھیں گے کریکشن کی صورت میں. آج کی زیادہ امپورٹنٹ نیوز لیڈیز جینٹلمین نہیں تھی, سوائے 2-3 چیزیں جو کہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے تھے, آپ کو انفارم کرنا چاہ رہے تھے.
تو جس میں جو سب سے پہلی ہم نے چیز آپ کے لیے دکھانا تھا، ایک تو اینگرو کارپوریشن کے حوالے سے آج انفارمیشن پاس آؤٹ ہوئی ٹو دا اسٹاک ایکسچینج کہ 6 جنوری سے اینگرو کارپوریشن کی جو شیئرز ہیں ان کی ٹریڈنگ بند ہو جائے گی فار جو فیوچر انٹائٹلمنٹ آف شیئرز آف داؤد ہرکولیس ہے، چونکہ مرجر ہو رہا ہے ان دونوں کمپنیز کا. سو دس واز این امپورٹنٹ نیوز فار آل دی پیپل ہو آر ڈیلنگ ان اینگرو فرٹیلائزر یا داؤد ہرکولیس کے شیئرز میں جو کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ دی ادر امپورٹنٹ تھنگ جو ہم آپ کو اسپیشلی دکھانا چاہ رہے تھے کہ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے 25 کمپنیوں کے نوٹسز ایشو کیے فار ان یوزول موومنٹ ان پرائس آف دا شیئرز. تمام کمپنیز اگر آپ اس کو دیکھیں یا آپ نے آلریڈی دیکھ بھی لی ہوں گی کہ فوجی فوڈز ہے، الشہیر ہے، پاکستان ہوٹلز ڈیولپمنٹ، شیل پاکستان، ریلائنس ہے، پھر ماڑی پیٹرولیم، خیبر ٹیکسٹائل، ایئر لنک کمیونیکیشنز، نشاط ملز ہے، ٹی پی ایل پراپرٹیز ہے، پی ایس او ہے، پی ٹی سی ہے، پھر سنرجی ہے، سنگر شوگر ملز ہے، پھر یونیورسل انشورنس ہے، بولان کاسٹنگ، غنی گلوبل گلاس لمیٹڈ، ہینو پاک موٹرز لمیٹڈ، بی ایف بایو سائنسز، فلپ مورس ہے، پاکستان ایلومینیم بیوریجز کینس لمیٹڈ ہے، فیکٹو سیمنٹ، اولمپیا ملز لمیٹڈ، آئی سی سی انڈسٹریز لمیٹڈ. دا فنی پارٹ از کہ تمام کمپنیوں نے جواب دینا ہے پی ایس ایکس کو کہ جی ایسی کوئی بات نہیں، اور پھر یہ بات خاموشی سے ختم ہو جائے گی. جہاں پہ ماڑی پیٹرولیم نے پچھلے 4-5 سیشنز میں 3 کنٹینیوس لوور لاکس لگائے، اس سے پہلے کسی نے نہیں پوچھا کہ وٹ واز دا ریزن کہ یہ شیئر اتنا اوپر جا رہا ہے. اسٹل آج کے دن تک کوئی ایسی انفارمیشن نہیں آئی کہ ماڑی پیٹرولیم کے جو پرائس شیئرز تھے وہ کیوں 800-900 تک گئے تھے اور آج ان میں پھر سے ریوائیول کیوں جنریٹ ہوا ہے. اگر پی ایس ایکس کا یہی رول رہ گیا ہے کہ وہ نوٹس ایشو کرے فار ان یوزول موومنٹ آف شیئرز، تو میرا خیال ہے ہم پھر یہی چیز دیکھتے رہیں گے بار بار، کیونکہ یہ تمام وہ کمپنیز ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں میں اپر کیپس پہ اپر کیپس اینڈ انفارچونیٹلی وی ڈونٹ ہیو اینی میکینزم کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک کمپنی 2 اپر کیپس دکھا کے تیسرے دن لوور کیپ میں کلوز ہو رہی ہے. یہ دنیا میں جہاں پہ بھی اسٹیبل اسٹاک ایکسچینجز ہیں یہ نہیں پاسبل، ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی بھی کمپنی کے شیئرز 2 سے 3 اپر لاکس دکھائیں، 10% کا ڈیلی انکریز دکھائیں اور چوتھے دن لوور لاک میں کلوزنگ ہو جائے. مطلب سم تھنگ از فنڈامنٹلی ویری رانگ. بٹ یہ ہوتا رہتا ہے، ہوا ہے پہلے بھی اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، اور ہم یہی نوٹسز بار بار دیکھتے رہیں گے. سو ویری انفارچونیٹ کہ 25 وہ کمپنیاں جنہوں نے اپنے اپر کیپس کی وجہ سے کتنے انفارچونیٹ لوگوں کو اٹریکٹ کیا فار میکنگ این انویسٹمنٹس، اور پھر اس کے بعد جب ان کے لوور لاک شروع ہوئے اور پھر کریکشن، تو پھر 30% 40% پرائس لوز کر کے اپنے اوریجنل پلیس پہ آ جاتی ہیں. اینڈ وی ڈونٹ ہیو اینی میکینزم ٹو چیک ایگزیکٹلی کہ بھائی ہوا کیا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل. یہ کمپنی کو نوٹس دے دینا تو کمپنی نے آگے سے یہی جواب دینا ہے کہ جی ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، لوگوں کو ہمارے شیئرز بہت پسند ہے. سیم تھنگ وچ از ہیپننگ رائٹ ناؤ ود ماڑی اگین. سو انفارچونیٹ تھنگ جو کہ ہم آپ سے یہ شیئر کرنا چاہ رہے تھے. اس کے علاوہ جو ہے کہ سی میزان 30 انڈیکس جو ہے اس کی ریکمپوزیشن ہوئی ہے آج کے دن، اور اس میں جو انکمنگ کمپنیز ہیں وہ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی، او جی ڈی سی، سازگار، پاک الیکٹران، ہونڈا ایٹلس، فوجی فوڈز، کے الیکٹرک، داؤد ہرکولیس کارپوریشن، اور جو آؤٹ گوئنگ ہے وہ چراٹ سیمنٹ ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کمپنی کے سی 30 کے ایم آئی 30 سے جو باہر گئی ہیں. ٹاپ 10 پرفارمنگ سٹاکس کی اگر آج ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ود ایکسیپشن ٹو ہپکو تمام 3rd ایئر کے لو ویلیو کے سٹاکس ہیں جس میں مارکیٹ کا زیادہ فوکس رہتا ہے اور زیادہ والیوم جنریٹ ہوتے ہیں. اگر پوائنٹس کنٹریبیوٹرز کی طرف آج ہم دیکھتے ہیں تو ایف ایف سی نے سب سے زیادہ پوائنٹس کنٹریبیوٹ کیے 332، فالوڈ بائی ماڑی پیٹرولیم. واٹ اے بیوٹیفل سرپرائز. کل اس کو لوور لاک لگا اور پچھلے 2-3 دن لوور لاک کے بعد آج دوبارہ پازیٹیو کلوزنگ. سو پاکستان اسٹاک ایکسچینج جہاں پہ میں بار بار کہتا ہوں اس فل آف میریکلز، ہمیں روزانہ معجزے دیکھنے کو پڑتے ہیں. جو ٹاپ سیکٹر پرفارمنس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو
کل کا دن کا ٹوٹلی اپوزٹ ہے، جہاں پہ آپ کو ریڈ کہیں نظر نہیں آ رہا، ود ایکسیپشن ٹو انشورنس جو کمپنیز ہیں، سیکٹر ہے، اس نے آج 12.36 پوائنٹس نکالے. باقی دے آر آل in green with very positive numbers that came out. But again ہم ریپیٹ کریں گے کہ چونکہ کل ہم نے ایک میسو پیچ دیکھا ہے کریکشن کا، سو ہاؤ کم 12 گھنٹے بعد کسی سیکٹر کی طرف سے ریزسٹنس نہیں آتی اور آج تمام سیکٹرز میں پازیٹیو مووز جنریٹ ہوتی ہیں. میری سمجھ سے یہ بالاتر ہے. میں اپنی لا علمی کو، کم علمی کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، ایکنالج کرتا ہوں، کیونکہ ایک نیچرل جو وے آف کریکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد جب نیچرل کنسولیڈیشن اور ریکوری کا پیچ آتا ہے، سو دس از ناٹ پاسبل کہ تمام سیکٹرز میں اکٹھا پازیٹیوٹی آ جائے گی اور کہیں پہ بھی کریکشن کا عمل آپ کو جاری رہتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اگر آپ آج دیکھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ، جبکہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی آج امپورٹنٹ خبریں ہم نے دیکھی، جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پیس جو براکا ہے ان کا ڈی ایچ اے کراچی سٹی کے ساتھ ایک ایم او یو سائن ہوا ہے فار میجر ریزیڈینشل پروجیکٹ کے حوالے سے. تو ریئل اسٹیٹ میں 1.09 اینڈ انشورنس میں 12.36. سو دس از بیونڈ مائی انڈرسٹینڈنگ اینڈ کمپریہنشن کہ ہاؤ کم 10 hours 12 hours ago all the sectors were resisting and losing points like anything, and after 15-16 hours something has happened and every sector have started contributing points. So this is a very interesting thing جو کہ آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. اگر اسکپ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو 459 کمپنیز کے آج سٹاکس میں ٹریڈنگ کی گئی، جہاں پہ اپر کیپ میں 9 کمپنیوں نے آج ہمیں کلوزنگ دکھائی، جبکہ لوور لاک کے ساتھ 2 کمپنی تھی. اپر کیپ میں اچھے والیومز کے ساتھ بی ایف بایو، پی ٹی سی اور آئی سی ایل نے دکھایا، اتحاد کیمیکلز نے. اور لوور لاک میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس آئل بوائے، اگین اے ویری سرپرائزنگ تھنگ کہ کل تک آئل بوائے 2-3 اس نے اپر کیپس دکھائے اینڈ ٹوڈے اٹ از ان لوور لاک. سو واٹ این انٹرسٹنگ تھنگ. اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایل ایس سی فائنینشیل سروسز لمیٹڈ نے آج ہمیں نسبتاً اچھے والیومز کے ساتھ جو ہے لوور لاک میں کلوزنگ دکھائی. اگر ٹیکنیکل چارٹس کی بات ہم کرتے ہیں 15 منٹس کے ٹائم سپین پہ، تو آج آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ نے اپ ٹرینڈ میں ہمیں کلوزنگ دکھائی ہے. اگر سیم 15 منٹس کے چارٹ کو ہم ود دی ہیلپ آف آر ایس آئی موونگ ایوریجز دیکھتے ہیں تو آج جب مارکیٹ کلوز ہوئی تو آر ایس آئی اسٹوڈ ایٹ 59.91، جبکہ کل 27.39 تھا. سو ویری سیف زون مارکیٹ کی کلوزنگ کے جو ٹائم پہ آر ایس آئی اسٹینڈ ایٹ. جو موونگ ایوریجز ہیں وہ ابھی تک مارکیٹ کو سارا دن انڈر پریشر رہی، وہ ہم نے دیکھا، اور موونگ ایوریجز بھی اس چارٹ میں ہمیں وہی چیز دکھا رہی ہیں. جبکہ جو کلوزنگ آخری 1 گھنٹہ آپ سمجھ لیں یا سوا گھنٹہ، وہ موونگ ایوریجز کا جو پریشر ہے وہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور مارکیٹ ایک بریک آؤٹ کی پیٹرن میں ہمیں نظر آ رہی ہے. سو مارکیٹ ایکسپیکٹیشنز فار منڈے، مارکیٹ ول فردر کنسولیڈیٹ اٹ سیلف. پروفٹ ٹیکنگ ہمیں ڈومیننٹ ہی نظر آئے گی، لو ویلیو اسکرپٹس میں ہی زیادہ فوکس اور زیادہ والیوم جنریٹ ہوں گے. اگین کمنگ بیک کہ اسٹریٹجی آپ کو کیا رکھنی چاہیے. اس وقت تک ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ مارکیٹ کا دوبارہ جو اپ ٹرینڈ ہے، جو پازیٹیو مومنٹم ہے، وہ 100% شروع ہو چکا ہے. منڈے کے دن کی پرفارمنس کے بعد چیزیں بہت زیادہ واضح ہوں گی. جب تک چیزیں واضح نہیں ہوتی، سو پلیز ورک وتھ اسٹاپ لاس 7 to 9% سیف زون میں اپنے آپ کو رکھیں. ڈونٹ ورک وداؤٹ اسٹاپ لاس. دوسرا جو ہے ایم آپ صرف پروفٹ ٹیکنگ پہ بھی رکھیں. کائنڈلی اس وقت نئی انویسٹمنٹس، نئی انٹریز پہ نہ ذہن بنائیں. تھوڑا سا مارکیٹ کو ایک دفعہ سیٹل ہونے دیں، آپ کو بہت موقع ملیں گے. اور پلان یور نیکسٹ موو. جب تک مارکیٹ سیٹل نہیں ہوتی، اپنا پری پلانڈ ایک اپنی اسٹریٹجی بنائیں کہ آپ کس سیکٹرز میں جانا چاہتے ہیں اور کیوں جانا چاہتے ہیں، اور منڈے کے دن ان کے پیٹرن کو سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں، اور اس کے بعد اگر منڈے کو بھی پازیٹیو کلوزنگ آتی ہے، سو دین یو کین ڈیسائڈ فرام ٹیوزڈے آنورڈ کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اگلے ہفتے میں ہم دیکھیں گے
کہ 25 دسمبر کا بھی ایک چھٹی آئے گی اور اس میں ہم مارکیٹ کو بند دیکھیں گے. سو دیکھتے ہیں کہ جو اگلا ہفتہ ہے وچ از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ. ایک تو پرابیبلی چونکہ لاسٹ سال کا اینڈ آتا جا رہا ہے, سو ڈیفینیٹلی وی آل ہوپ کہ مارکیٹ جو ہے 2025 میں بہت پازیٹیو مومنٹم کے ساتھ جائے. So with this we come to the end of today's video of post market analysis. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. پلیز اپنی کمنٹس, فیڈ بیک اینڈ سجیشن سے ہمیں ضرور آگاہ رکھیں. آپ کی فیڈ بیک ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. Till the time we meet again, wish you all the very best, a very happy weekend. Keep smiling, stay blessed and be happy.